سامعین، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق اس وقت رات کے 9 بجے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد آپ اردو میں خبریں سنیں گے۔ اللہ خیر کرے، ٹی وی تے بیٹھ کے ریڈیو شروع کر لیا جائے، کی گل ہو گئی؟ غوری صاحب، میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ انداز اور آواز ہے جو ریڈیو پاکستان کی پہچان ہوا کرتی تھی، جس کی آواز سنتے ہی لوگ ریڈیو کے پاس اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، ہاں جی، اور جو پورے ملک میں سب سے زیادہ قابل اعتماد خبروں اور معلومات کا مرکز ہوتا تھا۔ ویسے تو ہم اس موضوع پر کئی دفعہ بات کرتے رہتے ہیں، جی جی، لیکن آج میں ایک اور انداز سے ریڈیو پاکستان کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ جی، اگر آپ پاکستان میں کسی ایسے ادارے کی تلاش میں ہیں جو ہر دور حکومت میں تنقید برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی مختلف سرکاری اور عالمی اداروں کی رپورٹس میں اس کی تعریف ہوتی ہے، اگر آپ کسی ایسے ادارے کی تلاش میں ہیں جو حکومتی مجبوریوں کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، جی جی، کم بجٹ میں بھی گزارا کر لیتا ہے، ہاں جی، اگر آپ کسی ایسے ادارے کی تلاش میں ہیں جس کے ملازمین تنخواہ بھی سالوں پرانی وصول کرتے ہیں ہائے ہائے، اور پھر بھی اف نہیں کرتے، تو مبارک ہو، آپ کی تلاش ریڈیو پاکستان پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ واہ واہ، یہ وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں اکنامک سروے آف پاکستان بڑے فخر سے لکھتا ہے کہ اس نے قومی بیانیے کے فروغ، علاقائی زبان کے تحفظ، سرحدی علاقوں تک معلومات کی فراہمی، قومی یکجہتی اور عوامی آگاہی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کیا بات ہے، مگر دوسری طرف اسی ادارے کے ملازمین آج بھی گزشتہ بجٹ میں اعلان کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ ہائے، اس کے ملازمین تنخواہوں کے اضافے، ڈسپیرٹی الاؤنس، ہاؤس رینٹ میں اضافے اور دیگر مراعات کے منتظر ہیں۔ ہائے، اور میں یہ چند ہفتے پہلے والے بجٹ کی نہیں بلکہ 2025 کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کی زبان اور ہاتھ ایک دوسرے کے واقف ہی نہیں ہے، ہاں جی، یعنی جو زبان سے کہا جاتا ہے ہاتھ وہ کام نہیں کرتے۔ کرتا، بالکل، آپ دیکھیں نا، ہر سال بجٹ آتا ہے، ہر سال سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، ہر سال وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ مہنگائی کے پیش نظر ملازمین کو ریلیف دیا دیا جائے۔ جائے، ہاں جی، تمام وفاقی اداروں میں اضافہ مل چکا ہے، صحیح، لیکن ریڈیو پاکستان کے ملازمین ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جی ہماری تنخواہوں کا اضافہ راستہ بھول گیا ہے توبہ، یا راستے میں اس گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب دیکھیں نا ذرا کہ ان کی مراعات والی فائل یا ان کی تنخواہوں کے اضافے والا جو آرڈر ہے، ہاں جی، وہ فائل مجھے لگتا ہے کہ وزارت خزانہ سے جب نکلتی ہے نا ہاں، تو راستے میں کسی تاریخی مقام کے سیر کے لیے چلی جاتی ہے۔ ہائے، سوال یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے بجٹ میں تنخواہوں، ہاؤس رینٹ یا ڈسپیرٹی الاؤنس میں اضافہ منظور کیا جی، تو پھر ایک وفاقی ادارہ اس سے کیوں محروم ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، کیا ریڈیو پاکستان سے باہر منتقل ہو چکا ہے، ہاں، یا اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ہاں جی، اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر ایک ہی حکومت کے ملازمین کے لیے دو الگ قوانین کیسے نافذ ہو سکتے؟ ہائے، اب پتہ نہیں حکومت جان بوجھ کر قومی اداروں سے جان چھڑانے کے لیے یہ رویہ اپنا رہی ہے، بالکل، یا کسی نے کوئی جادو شادو کروا کے ریڈیو پاکستان کو کیلا ہوا ہے۔ ہائے، اب دیکھیں، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری آرٹس کونسلیں، ہمارے یہ جو دوسرے ادارے ہیں، ایون جو ٹیلی ویژن ہے ہمارا، جی 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 سر، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہاں جی سر، بالکل، وہاں پہ کلچر کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کچھ ہو بھی رہا۔ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نئے نئے ادھر آئے تھے، اس میدان میں کلچر کے ساتھ جڑے تھے، ہاں جی سر، تو اس وقت کی جو آرٹس کونسلیں تھی نا جی، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، ماشاءاللہ تسی بھی بہت پرانے لوگ ہو، یہاں آرٹس کونسلوں میں ہر طرح کا کلچر جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا تھا، اچھا، لوگوں کو دکھایا جاتا تھا۔ واہ جی واہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں آرٹس کونسلوں میں ایسی ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی لوگوں کو، جی جی، یار رقاص
یعنی رقص کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے تھے آرٹس کونسل نے. اچھا. وہ مختلف سرکاری اور پرائیویٹ محفلوں کے اندر علاقائی رقص پیش کیا کرتے تھے. واہ جی واہ. بلوچی رقص، سندھی رقص، پھر پنجابی، پھر یہ پختون رقص، اس طرح کے مختلف جو ثقافتی چیزیں ہیں نا جی وہ لوگوں کو دکھائی جاتی تھی، زبردست. لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. صحیح. سب کچھ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ. ہاں جی. اب یہ میرا خیال ہے کہ واحد ایک ادارہ رہ گیا ہوا ہے ریڈیو پاکستان، جہاں سے علاقائی زبانوں کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتے ہیں جی. اور علاقائی زبانوں میں خبریں بھی سنائی جاتی ہیں اور ڈرامے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں. جی جی سر. اور آپ یقین مانیں کہ ریڈیو پاکستان کے آرٹسٹوں کو یا ملازمین کو وہاں جا کے دیکھیں تو باخدا ترس آتا ہے، باقاعدہ ترس آتا ہے کہ یار یہ لوگ بیچارے صرف اپنے فن کی خاطر جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. ہاں. اتنی پتلی حالت ہوتی ہے ان کی کہ توبہ استغفار، یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے لاوارث لوگوں کا یہ کو ادارہ ہے. توبہ. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اتنی بری حالت ہے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ان کو دی گئی آج تک، وہی پرانی ٹیکنالوجی میں وہی پرانے سارے سسٹم کے اوپر وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، صحیح. مگر کسی حکومت نے آج تک ان کی طرف توجہ نہیں دی. ہائے. اتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ جو اپنا وزیر ثقافت، اطلاعات و نشریات گل بات ہوتے ہیں، جی جی جی. یہ ریڈیو کی طرف کیوں نہیں دھیان دیتے دیکھتے بھائی؟ ہیں. ہاں جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی وفاق میں، ہاں جی. اس وقت مرتضی سولنگی صاحب، جی. جو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم آدمی ہیں، ان کو ریڈیو کا ہیڈ لگایا گیا تھا. اچھا. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیتا. ہائے. کوئی یہو جی پالیسی نہیں اتنے بنا کے گئے، یا کوئی یہو جہا قانون نہیں بنا کے گئے، یا حکومت نو کوئی یہو جی توجہ نہیں دلا سکے کہ اینال بھی ویکھو حضور یہ بھی بڑی خدمت کر رہے ہیں بیچارے. بالکل. بالکل نہیں. آج تک کئی سالوں سے نا جی ریڈیو پاکستان ادھر کا ادھر ہی ہے. اتھن دے ملازمین جڑے بیچارے 20 سال پہلے پینٹ شرٹ پا کے پھر رہے سن، ہاں جی. اوہی اج بھی پا کے پھر رہے نے. انج لگدا ہے کہ پینٹ شرٹ جڑی ہے نا سوک کے چڑ جائے گی، ہائے. انہوں نے بدلنی نہیں بیچارے. ہائے ہائے. اچھا پھر کسی ادارے کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے جی کہ ادارہ خسارے میں ہے. ہاں. چلو جی فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے، جی. تو پھر کون سا ادارہ ہے جو منافع کما رہا ہے؟ آپ کے قومی آرکائیوز والے منافع کما رہے ہیں، یا آپ کی پارلیمنٹ ہاں جی. جہاں آپ جب مرضی اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لیتے ہیں اور بجٹ بڑھا لیتے ہیں، بالکل صحیح. وہ پارلیمنٹ آپ کو بڑا پیسہ کما کے دے رہی ہے. صحیح بات ہے. یعنی پارلیمنٹ کا دروازہ جب جا کے ممبر کھولتے ہیں تو دروازہ کھلن نال یا تے اودے چوں ڈالر ڈگدے ہون ہائے. تے پھر تے تسی انہاں دیاں تنخواہاں ودائی جاؤ. ہاں. بھائی خدا کے واسطے کچھ کلچر کی طرف سیریس ہو کے بھی سوچیں، لوگوں کی ثقافت کی طرف، پاکستان کی ثقافت کی طرف کو سیریس بھی ہو کے دیکھیں، توجہ دیں. ہاں جی. وہ توجہ دیں. جہاں پہ لوگ بیچارے لگے ہوئے ہیں محنت کرنے کے لیے، بالکل صحیح. ان کو خدا کے واسطے توجہ دیں، ان کو ان کے اوپر رحم کی نظر ڈالیں، ان کی بھی تنخواہوں کی طرف توجہ دیں. لوگ بیچارے وہاں پہ فاقے ہو گئے ہوئے ہیں. اتنا دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یار ایک کو اور کام ہی بیچارے کر لیں. یعنی یہ ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جہاں پہ صرف ثقافت کی ہی بات نہیں ہوتی تھی، علم و ادب، زراعت کے حوالے سے، جی. کسانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے یہ اتنا اہم ادارہ تھا. یار یہ تو وہ ادارہ تھا جہاں پہ زیڈ زلفی ہوتے تھے، واہ واہ واہ. پطرس بخاری کے بھائی جو آواز کی دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں، زیڈ بخاری صاحب. واہ. یہ وہ ادارہ یہاں صوفی تبسم صاحب ہوتے تھے. ہائے ہائے. یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ بھائی منیر نیازی صاحب ہوتے تھے. واہ جی واہ. بھائی یہ اشفاق احمد بانو قدسیہ کا ادارہ ہے، واہ. یہ چودھری نظام الدین کا ادارہ ہے. واہ. یہاں پہ تو اتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں جو بیٹھ کے بولنا شروع ہوتے تھے تو ایسے دریا بہنے شروع ہو جاتے تھے علم و ادب کے. کیا بات. حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نفع نقصان کی بنیاد پر نہیں چلایا جاتا. بالکل صحیح. اور یہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں کہہ رہا میں،
یہ دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں یار. برطانیہ میں BBC، جاپان میں NHK، کینیڈا میں CBC جی اور کئی ممالک میں قومی براڈ کاسٹنگ ادارے ریاستی ذمہ داری کے تحت چلائے جاتے ہیں. واہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. صحیح پتہ نہیں کب ہمارے حکمرانوں کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہوگا جی اور ریڈیو پاکستان کے ملازمین نئی پینٹیں شرٹیں خریدیں گے. جس طرح گاؤں کے لوگ نہیں پرانا ریڈیو تفے مار کے چلاتے, اے حکومتاں بھی ریڈیو پاکستان دے ادارے نو تفے مار کے چلائی جان رہی.